السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب، صفحہ نمبر 96، سبق نمبر 49۔ آج ہم آپ کو بتلائیں گے کہ غسل کرنا کب نقصان دہ ہے اور کب فائدہ مند ہے، اور غسل کرنے سے بدن پر کیا اثر ہوتا ہے اور غسل کرنے سے بدن پر کیا اثر نہیں ہوتا۔ دیکھیں دوستو، غسل کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ غسل ہمارے بدن کی جلد میں نہایت باریک باریک سوراخ ہیں، نہایت باریک باریک سوراخ ہیں جن کو مسام کہتے ہیں۔ ان مسامات کی راہ سے ہر دم ناقص اور فضول چیزیں نکلا کرتی ہیں۔ جلد کا بیرونی چھلکا بھی ہمیشہ مردار ہوتا رہتا ہے۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ مردار ہوتا رہتا ہے۔ گرد و غبار بھی ہوا میں سے جلد پر بیٹھ جاتا ہے۔ گرد و غبار بھی ہوا میں سے جلد پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس طرح میل کی تہیں جمتی چلی جاتی ہیں اور مسامات کو بند کر دیتی ہیں۔ ان کے رکنے اور کھال کے میلے رہنے سے بعض بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تندرست آدمی کو ہر روز غسل کرنا مفید ہے۔ غسل سے طبیعت کو فرحت اور ہاضمے کو تقویت ہوتی ہے۔ صبح کے وقت نہانا بہتر ہے، مگر کھانا کھاتے ہی یا شدت کی بھوک میں نہانا مضر ہے۔ بچے بوڑھے اور ناتواں آدمی کے لیے نیم گرم جوان اور قوی کے واسطے سرد پانی سود مند ہے۔ بچے بوڑھے اور ناتواں آدمی کے لیے نیم گرم جوان اور قوی کے واسطے سرد پانی سود مند ہے، مگر موسم کے لحاظ سے پانی کے ستھرا ہو، میلا یا مقدر کیا پڑھیں گے اس کو؟ مقدر نہ ہو۔ زیادہ دیر تک پانی میں رہنا اچھا نہیں، مگر جھوٹ موٹ تھوڑا سا پانی بہا لینا بھی کچھ مفید نہیں۔ بدن کو خوب دھونا اور صاف کرنا چاہیے۔ اگر میسر ہو تو صابن کا استعمال کرو، اس سے پسینے کا کھار اور میل خوب کٹ جاتا ہے۔ اس سے
پسینے کا کھار اور میل خوب کٹ جاتا ہے۔ غسل کے بعد فوراً بدن اور بالوں کو صاف کپڑے سے پونچھ ڈالو۔ غسل کے بعد فوراً بدن اور بالوں کو صاف کپڑے سے پونچھ ڈالو۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ پونچھ ڈالو۔ بدن کے تر رہنے اور ٹھنڈی ہوا کے لگنے سے نقصان ہوتا ہے۔ بدن کے تر رہنے اور ٹھنڈی ہوا کے لگنے سے نقصان ہوتا ہے۔ یاد کرو ہجے اور معنی، یہ کچھ لفظ ہیں، ان کے معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں تاکہ سبق پڑھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیے کس لفظ سے کیا معنی ہیں۔ مسام کے معنی ہیں بدن کے سوراخ، اور یہ مسام کی جمع ہے مسامات، اس کے معنی ہیں بدن کے سوراخ۔ کیا معنی ہیں؟ بدن کے سوراخ۔ فرحت خوشی، فرحت کے کیا معنی ہیں؟ خوشی۔ نیم آدھا، نیم کیا معنی ہے؟ آدھا۔ مقدر گدلا، مقدر کیا معنی ہے؟ گدلا۔ تو دوستو یہ سبق ہمارے یہاں تک ہوا ہے، اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں، اور آگے تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور حضرات اردو زبان سیکھ سکیں۔ دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔